انسان کی تکمیل جنت میں جانے سے نہیں ہوگی، انسان کی تکمیل ہوگی اللہ کے دیدار کے بعد، کہ انسان کے اندر ایک خلا ہے کہ میرا مالک کون ہے، میرا مالک کون ہے، اسے پانا چاہتا ہوں، اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اسے ملنا چاہتا ہوں۔ اور ایک انسان کی ایک صفت ہے کہ جب کسی چیز کو پا لیتا ہے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے، جو چیز اس کو مل جاتی ہے اس کی کشش 2-4 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں، کتنے شوق سے بچے بھی خوش ہو رہے، بڑے بھی خوش ہو گئے، جی پراڈو آ گئی، لینڈ کروزر آ گئی، چوتھے مہینے گڈی بدلو، گڈی بدلو۔ یہ انسانی نیچر۔ بہت قیمتی لباس خریدا، 1-2 دفعہ پہن کے جوڑا بدلو، جوڑا بدلو، کیونکہ پانے کے بعد کشش ختم ہو جاتی ہے۔ صرف ایک اللہ ایسی ذات ہے جس کو جتنا پائے گا اتنا کشش بڑھے گی، چونکہ اس کی انتہا کوئی نہیں، انتہا کوئی۔ مجھے اس گلاس کو پانے کی خواہش ہے، جب یہ میرے ہاتھ میں آ گیا تو ختم، میں اس کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اشفاق کو یہ ایک سیٹ اپ بنانے کی خواہش تھی، اس نے بنا لیا، ختم۔ اندر کا جو ایک شوق ہوتا ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ 93 ہماری جماعت گئی کینیڈا، میں آپ آکھیا یار سنو نیاگرا تو دکھاؤ، نیاگرا خود میں نے کہا، چلو جی، انہیں گڈیاں موڑیاں، ساری پوری جماعت پہلے نیاگرا گئے، اتنے زور دی نماز پڑھی، پھر ہم آگے گئے۔ دوسری دفعہ میں 98 میں گیا تو میں نے نہیں کہا، ساتھیوں نے کہا جی نیاگرا چلے، میں کہا چلو، تو ہماری جماعت چلی گئی۔ پھر 2000 میں پھر گئے جماعت کے ساتھی، تو ساتھیوں نے کہا مولانا صاحب نیاگرا چلیے، میں کہ ہوں ویک تلے پانی ہو رہی ہوں چھڑو کرو، کیوں کہ کشش ختم، 2 دفعہ دیکھ لیا ختم۔ صرف اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کو جتنا ہم پاتے جائیں گے نا اتنا ہمیں کھونے کا احساس بڑھتا جائے گا، کیونکہ سرا کوئی نہیں ہے۔ تو سامنے سرا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اے دی چوڑائی ہے، اے دی لمبائی ہے، لیکن اللہ کی ذات کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لہذا جتنا اس میں وہ پانے کی کیفیت پائے گا اتنا کھو جانے کی کیفیت پائے گا۔ جیسے کسی لمبے سفر پہ ہو تو کہتا ہے یار مکدا ہی نہیں پیا، سفر ہی کوئی نہیں کیتا، تو صرف اللہ کو ملنے پا لینے میں وہ کشش ہے۔ اس لیے اللہ کو دیکھنے کے بعد سب کہیں کہ سن جنت دی لوڑ نہیں بابا، تو اپنے آپ کو دکھائی رکھ، سن نہ جنت چاہیے، نہ حورا چاہیے، نہ روٹی نہ پانی، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ سب سے آخری معراج انسان، بلندی انسان، جب اللہ رضوان سے کہے گا رضوان پردے ہٹا میرے بندے میرا دیدار کرے۔ جنت کی ایک ایک نعمت ایسی ہے، جنت میں بھی ایک چیز یکساں نہیں، ایسے بدل رہی ہوگی۔ اب یہ ڈیزائن بن گیا نا، اب اس کو بدلنے کے لیے ڈھیر ساری طاقت لگے گی، تاں جا کے بدلے گا۔ اور وہاں آپ نے ادھر دیکھا اور یوں دیکھا اور یوں دیکھا تو یہ منظر بدل چکا ہو، یوں دیکھا اور ادھر دیکھا، ایسے دیکھا تو یہ منظر بدل چکا ہو، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ یہ بہت جلدی سے اپنے مزاج بدلتا ہے، تو اس تیزی سے بدلیں گی نعمتیں، اس کی شکلیں، رنگ، روپ، کہ وہ کشش ختم نہیں ہوگی۔ لیکن یہ سب بھول جائے گا جب اللہ سامنے آئے گا، یہ اللہ نہیں چاہیے، جنت نہیں چاہیے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے جو تمہارے ساتھ کیے تھے؟ ابھی اللہ سامنے ہے نہیں، کہ یا اللہ پورے ہو گئے، کہ ایک باقی ہے ابھی پورا کرنا چاہتا ہوں، کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی رضوان پردے ہٹاؤ میرے بندے، آج مجھے دیکھ از لذت دیدارش خسرو چتما گفت سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار۔ امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ تیرے دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، آگ میں راکھ ہو گئے،
پانیوں میں مچھلیوں کی غذا بن گئے. تیرے عشق میں اپنے آپ کو انہوں نے تیرے دیکھے بغیر یہ کچھ کر کے دکھایا. جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا, جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال. یوسف کو بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پردے ہٹاؤ. تو جب پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا تو پہلا ویلکم جو اللہ کی طرف سے, پہلا جی آیا نو اللہ کی طرف سے کیا ہوگا, مرحبا بالصادقین. اور ایمان والے, نمازوں والے, شہید, اولیاء کرام, کتنی صفات ایمان والا مجمع کھڑا ہوا ہے. اللہ کہے گا اے میرے بندو, میں اپنے سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. مرحبا بالصادقین, میں اپنے سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. پھر کہے گا مرحبا بالطائعین, میں اپنے فرمان بردار بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ سچ اتنی بڑی دولت ہے کہ وہاں جو سب سے پہلا ٹائٹل اللہ ہمیں دے گا سچائی کا دے گا, کہ سچے بندوں کے لیے رب خوش آمدید کہتا ہے. میرے بھائیوں, میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں, آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں 3 کام داخل کر لیں, اللہ کی قسم ہر لمحہ نماز کا اجر ہوگا. دیکھنے میں اشفاق بیٹھا سودا یہاں طے کر رہا ہوگا, کوئی وہ ادھر 8 بازار میں بیٹھ کے دھاگے کا سودا کر رہا ہوگا, کوئی کسی بازار میں کپڑے کا سودا کر رہا ہوگا. لیکن اگر سچائی ہے, دیانتداری ہے اور انصاف ہے تو ہر لمحہ اس کا سجدہ ہی لکھا جا رہا, رکوع ہی لکھا جا رہا, ذکر و تلاوت ہی لکھا جا رہا. ہر پل کو اگر کیش کرنا ہے, دیکھو نا 5 نمازاں پڑھ کے ہن کی کریے, کتنے نفل پڑھ لے سائیں, اخیر بندہ اٹھتا ہے 5 نمازاں پڑھ کے کام مک گیا, ایک واری حج کیتا کام مک گیا, بوجھے جو پیسے کٹ دیتے زکات دیتی تھے کام مک گیا, 3 روزے رکھے تھے کام مک گیا. ہر لمحہ میرے رب کی بندگی بن جائے. 3 کام, سچائی, دیانتداری, انصاف, ہر لمحہ بندگی بن جائے. بس آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم اپنی ذات سے شروع کریں. او اے کیتی جاندہ, او اے کیتی جاندہ, یہ شیطان کا راستہ ہے. دھن رے دھنیے اپنی دھن, پرائی دھنی کا پاپ نہ کن. تیری روئی میں 4 بنولے, سب سے پہلے ان کو چن. کہ پہلے اپنی کمیاں میں, ہم اپنی کمیوں میں جب جائیں گے نا تو ہمیں اوروں کی کمیاں نظر نہیں آئیں گی. جب ہم اپنی کمیوں سے نظر بند کریں گے ہمیں اوروں کی کمیاں نظر آنی شروع ہوں گی. یہ سچائی گھر میں بھی ہو, دفتر میں بھی ہو, دکان میں بھی ہو, بازار میں بھی ہو. اور ایک زبان کا بول میٹھا کر لو. آخری بات بتا رہا ہوں کہ زبان کا اس سارے کا میک اپ, جیسے یہ اشفاق نے میک اپ کیا ہے, اس سارے کا میک اپ ہے کہ زبان کا بول میٹھا کر لو. اس سے گالی نکال دے, اس سے سخت لہجہ نکال دے, اس سے لوگوں کو بے عزت کرنا نکال دے. غصے میں بھی صحیح بولوں یہ صرف نبی کر سکتا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں غصے میں چپ ہو جاؤ, بولو نہیں, ورنہ پتہ نہیں کتنے دیا عزتاں تباہ کر دے. میں اپنے ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ہمارا ایک لوہار آ گیا, ان کی 5ویں پشت ہمارے پاس کام کر. میرا جماعتی بھی تھا تو میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا. میں کہا کیوں آئی بکھو, اللہ بخش اس کا نام بکھو. میں کہا بکھو کیوں آئی؟ تو اس کو میرے کسی کزن نے نا بے عزت کیا تھا. تو وہ کہنے لگا مولانا صاحب ماما تے دھیاں صرف ذمہ داراں دیاں ہوندیاں, غریباں دیاں کوئی نہیں ہوندی. دیکھو میں ابھی بھی رو رہا ہوں, حالانکہ یہ قصہ میں سینکڑوں دفعہ سنا چکا ہوں کہ
مولانا صاحب غریب دی نہ ماں ہوندی نہ بہن ہوندی، صرف تواڈے ذمہ داراں دی ہوندیاں، ساڈیاں کوئی نہیں ہوندیاں. جتھے پون چھڈو تواڈی مرضی ہے، جتھے پون چھڈو. وہ تھا بھی لوہار، اس نے ایسا مجھے لگے اس نے چھری میرے اندر اتار دی. تو اگر اپنی زندگی کو ڈیکوریٹ کرنا جیسے اشفاق نے اس حال کو ڈیکوریٹ کیا ہے تو زبان کا بول میٹھا کرنا. غصہ چڑھے چپ ہو جاؤ، چونکہ غصے میں کبھی کوئی صحیح نہیں بولے گا، ہمیشہ اپ ڈاؤن ہوگا. یا تھوڑی دیر کے چپ ہو جاؤ، جب اتر جائے پھر اپنا معاملہ طے کرو جو کرنا ہے. اپنی زبان کا بول میٹھا کرنا. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی ضرور بتائیں. تو آپ نے مجھے دیکھو یوں کیا، زبان پکڑ کے ایکشن کر کے دکھایا کہ معاذ زبان قابو میں رکھنا. جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں ایسے سمجھا. اوکھا کام ہے 3 ویلر ٹرالے نو بریک لاونا سوکھا کام ہے، 2 انچ نو بریک لاونا مشکل کام ہے. تو آپ کا معاذ یہ زبان قابو میں رکھنا. ان کا یا رسول اللہ کیا زبان پر بھی پکڑ ہے؟ کہ تیرا بھلا ہو. سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی، زبان ہوگی. تو ایک اپنی زبان کا بول میٹھا کر، خاص طور پر جہاں رشتہ ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بیوی کے لیے خامد ہے، بچی کے لیے ماں ہے، باپ ہے، بہن ہیں، بھائی ہیں، گھروں کے ملازم ہیں، ملازمات ہیں، افسر ہے، ماتحت ہے. زبان کا بول میٹھا. تو یہ بذات خود ایک اتنا بڑا عمل ہے کہ لاکھوں کروڑوں نفل اس کو نہیں پکڑ سکیں گے. یہ اتنا بڑا آپ کو میں عمل بتا دوں. اور ایک اندر کا جذبہ پازیٹو کر لیں کہ اس دل میں کسی کی نفرت نہ آئے. میرے نبی کا فرمان ہے، میرے بیٹے انس تمہیں سب سے بڑی سنت بتاؤں. میری سنتوں میں، میری بڑی سنتوں میں بہت بڑی سنت، میری عظیم و شان سنت ہے میرے بیٹے کہ اپنے دل میں کبھی کسی کے لیے نفرت نہ پیدا کرنا، کھوٹ نہ پیدا کرنا کسی کے لیے. اے نہیں آکھیا مسلمان واسطے یا میری امت واسطے یا اپنے پیو واسطے یا اپنے ابے واسطے یا اپنے بھائیوں واسطے نہیں. وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ. دنیا کے کسی انسان کے بارے میں دل میں کھوٹ نہ پیدا کر. آئے تو دھو دینا، آئے تو دھو دینا. یہ ساری زندگی ہے بو کر دیویں، قیامت والے دن تیرا گھر میرے گھر دے نال بڑھ جائے گا. تو بھائیو اللہ مجھے بھی توفیق دے. اس ساری بات کو یعنی میں نے چند لفظوں میں پورا دین بتایا ہے، اور اس دین کو خوبصورت کرنے کے لیے 2 حدیثیں بتائیں آپ کی. ایک زبان کا بول میٹھا اور ایک دل کا جذبہ سب کے لیے مثبت ہو، نیگیٹو نہ مثبت ہو.